بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں تاج محمد ہومیو کلینک۔ میں ہوں ڈاکٹر اسرار احمد رانا۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ آج ہم بڑا اہم ٹاپک ایک آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں۔ ہماری کوشش کریں کہ ویڈیو آخر تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو جو ہم نے ٹریٹمنٹ اور خاص طور پہ جو فوڈ ٹریٹمنٹ ہے یا میڈیکل یا ہومیو ٹریٹمنٹ ہے وہ لاسٹ پہ ہم بتاتے ہیں۔ اگر آپ وہ نہیں دیکھتے تو پھر اس کو دیکھنے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ٹریٹمنٹ تو ہم نے کیا نہیں۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ لاسٹ تک ہماری ویڈیو کو دیکھا کریں تاکہ آپ کو مکمل طور پر گائیڈ لائن جو ہم نے دی ہے آپ کے ذہن میں ہو، آپ لوگوں کی بھی رہنمائی کر سکیں۔ جی، ہم آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ وائٹل آرگن۔ وائٹل آرگن ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے باقاعدہ طور پر۔ وائٹل آرگن کہتے کس کو ہیں؟ وہ عضو جو انسانی جسم کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور جس کے بغیر انسانی زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وائٹل آرگن ہماری باڈی میں کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے برین ہے، برین کے بعد لیور ہے، لیور کے بعد کڈنیز ہیں، کڈنی کے بعد لنگز ہیں اور ہمارا ہارٹ۔ یہ 5 انسانی جسم کے اندر وائٹل آرگنز ہیں جو انتہائی اہم ہیں اور ان کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ انہی وائٹل آرگنز کے اندر سے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں لیور، جگر جس کو بولتے ہیں۔ ہماری باڈی کے اندر جگر تقریباً 7ویں پسلی سے شروع ہو کر اور آخری جو پسلی ہے ہماری دائیں طرف، اس کے نیچے یہ اللہ تعالیٰ نے لگایا ہوا ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ یہ ہماری باڈی کے اندر جتنا بھی بلڈ ہے اس کی فلٹریشن کرتا ہے، یعنی کہ بلڈ ہمارے لیور میں جاتا ہے، وہاں پہ فلٹر ہو کر ہماری کڈنیز، ہارٹ، لنگز اور برین کی طرف ہمارا جو لیور ہے یہ بلڈ کو بھیج دیتا ہے۔ آکسیجنیٹڈ اور ڈی آکسیجنیٹڈ یہ ہمارے بلڈ کے اندر شامل ہو کے تو ہمارے وائٹل آرگنز کی طرف یہ دھکیل دیتا ہے۔ اب لیور جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہاں موجود ہے۔ لیور کا کام فلٹریشن پلانٹ کا کام ہے۔ جب بھی یہ فلٹر پلانٹ ہمارا خراب ہوگا تو ہمارے جسم کے اندر مختلف قسم کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ جو فلٹر پلانٹ ہے اس کو میڈیکلی تقریباً ہم نے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، جس میں اس کے جو پارٹس ہیں، چونکہ یہ لمبائی کے رخ ہوتا ہے، اس کے 5 پارٹ ہوتے ہیں: اے، بی، سی، ڈی اور ای۔ یہ جو 5 پارٹ ہیں جن کی ڈیوائیڈیشن لیور کی ہوئی ہے، لیور کے جس حصے کا مسئلہ ہوگا اسی کا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا۔ لیور کے یہ جو میں نے آپ کو 5 حصے بتائے ہیں یہ ایک دوسرے سے جدا ہیں، یعنی کہ ہر حصے کی علیحدہ فنکشننگ ہے، اس کا علیحدہ کام ہے۔ اگر ان میں کوئی خدا نہ خواستہ مسئلہ بنتا ہے تو اسی حصے کا علاج کروایا جائے گا۔ اب سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ جس کو لیور کا مسئلہ ہو گیا ہے اس میں علامات کیا ظاہر ہوں گی۔ سمٹمز، علامات، یعنی کہ سب سے پہلے اگر تو ہیپاٹائٹس اے ہے، ہیپاٹائٹس اے کی علامات کیا ہوں گی؟ باقی جو ہیپاٹائٹس ہے بی، سی، ڈی، ای، ان کی علامات منفرد ہوں گی، ایک دوسرے سے علیحدہ ہوں گی، لیکن جو ہیپاٹائٹس اے ہے جس کو ہم عام لفظوں میں پیلا یرقان کہتے ہیں، یہ پیلا یرقان ہوتا ہے۔ بلو ربن ہماری بلڈ کے اندر جو موجود ہوتا ہے لیور کے اندر، یہ اس کی مقدار کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کے لیے زیادہ نقصان دہ تو نہیں ہے یا جان لیوا ہم اس کو نہیں کہہ سکتے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ انسان کی جو سکن ہے اس کا کلر پیل ہو جاتا ہے، مریض کی بھوک مٹ جاتی ہے، جو بھی کھاتا ہے وہ ہضم نہیں کر پاتا، اور مین جو علامت اس میں ظاہر ہوگی وہ پیٹ کے درد کی علامت بھی جاری ہو سکتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہیپاٹائٹس اے کی یہ علامات ہیں۔ اگر ہم لیں
हेपेटाइटिस बी और सी को, जो इंतहाई इंसानी ज़िंदगी के लिए मुज़र हैं, अगर इनको कोई मसला हो जाए तो इंसानी ज़िंदगी का मामला बन जाता है, और इंसान और मरीज़ अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेता तो वो मौत के दहाने पे खड़ा होता है। इसमें होता क्या है कि मरीज़ की जो स्किन है वो ब्लैकिश हो जाएगी। दूसरे नंबर पे मरीज़ की भूख कम हो जाएगी। तीसरे नंबर पर मरीज़ का जो वेट है वो गिर जाएगा। चौथे नंबर पर स्किन के ऊपर अगर इसका मसला ज़्यादा हो गया तो दाने वगैरह और रैशेज वगैरह निकल आते हैं, क्योंकि जब भी इंसानी स्किन के ऊपर, जिल्द के ऊपर जब भी कोई एलर्जी होती है तो ये मसला लीवर के हवाले से भी हमें देखना पड़ता है कि कहीं लीवर का मसला तो नहीं है। अगर ब्लड की फिल्ट्रेशन सही नहीं है तो लीवर का मसला आपके स्किन के मसले में भी तब्दील हो जाता है। ये 5-6 अलामात जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये हेपेटाइटिस के मरीज़ के अंदर पाई जाएगी। और अगर खुदा ना खास्ता ये बहुत क्रोनिक हो चुका है या हेपेटाइटिस अगर मुकम्मल तौर पर लीवर के अंदर फैल चुका है, 2 बीमारियां लीवर की मेन होंगी। एक बीमारी होगी हेपेटाइटिस की, जिसको हम यरकान बोलते हैं, और दूसरा जो मसला होगा वो होगा लीवर सिरोसिस का। अब आप लोग पूछेंगे लीवर सिरोसिस क्या है? जी, लीवर सिरोसिस जो है वो जिगर का सूखड़ जाना, एट्राफी ऑफ लीवर, यानी कि लीवर सिरोसिस जब भी किसी को होगा जिगर सूखना शुरू हो जाएगा और मरीज़ मौत की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ये 2 मेन बीमारियां हैं लीवर की। अब हम आते हैं मेडिकल टेस्ट की तरफ। हेपेटाइटिस चूँकि आम तौर पर गंदे पानी पीने से या जिन इलाकों के अंदर पानी और सीवरेज का आपस में मिलाप है, प्रॉपर साफ़ पानी नहीं आता, उन इलाकों के अंदर ख़ास तौर पर हेपेटाइटिस की बहुत ज़्यादा शरह पाई जाती है। उन इलाकों को चाहिए कि पानी को मुकम्मल तौर पर उबाल कर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस्तेमाल करें, ताकि इसके अंदर जो जरासीम है मुज़र सेहत वो ख़त्म हो जाए। ये इंशाल्लाह आपको हम आगे चलकर बताएंगे कि क्या क्या इसमें एहतियातें करनी चाहिए। मेडिकल टेस्ट के अंदर जब हम जाते हैं तो सबसे पहले हम हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग करवाते हैं, जो कि एक रैपिड की टेस्ट है, डिवाइस के ज़रिए हो जाता है। ये टेस्ट हम करवाते हैं, इसकी वैल्यूज आती हैं पॉजिटिव या नेगेटिव। इसी के साथ हम टेस्ट करवाते हैं मरीज़ का LFTs। LFTs में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी का ब्लू रिबन है उसकी वैल्यू आती है। हमारी बॉडी के अंदर जो लीवर एंजाइम 2 किस्म के बनाता है, जिसको हम SGPT और SGOT कहते हैं, इसकी मिकदार आती है। ये 2 टेस्ट हम सबसे पहले बेसिक टेस्ट करवाएंगे। अगर हेपेटाइटिस के अंदर किसी का कोई पॉजिटिव निकल आता है, मिसाल के तौर पर B या C पॉजिटिव निकल आया, तो उसमें हम करेंगे क्या कि मज़ीद उसका आगे फर्दर अलाइज़ा करवाएंगे। मिसाल के तौर पे मरीज़ का हेपेटाइटिस B पॉजिटिव निकल आया, आपने रैपिड की टेस्ट करवाया, हम करेंगे क्या, उसका अलाइज़ा करवाएंगे। अलाइज़ा मेथड से हमें वाज़िया होगा कि आया ये हेपेटाइटिस का मसला फाइनली है, इसकी वैल्यू पेशेंट की वैल्यू से कितना मैच कर रही है, ये हम उसका फर्दर अलाइज़ा करवाएंगे। अगर अलाइज़ा हमारा पॉजिटिव निकल आता है, फिर हम इसको लेके जाएंगे PCR की तरफ। PCR की भी 2 किस्में हैं। एक PCR होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में ये होता है कि पेशेंट की जो वैल्यू है वो सिर्फ मेंशन होती है कि हेपेटाइटिस है या नहीं है। जो क्वांटिटेटिव है उसके अंदर मुकम्मल मरीज़ की जो एंजाइम है उनकी डिटेल और कितनी कट ऑफ वैल्यू पेशेंट की है वो उसमें आती है। इसलिए क्वांटिटेटिव उसको हम डबल टेस्ट बोलते हैं PCR का। PCR हमने करवा लिया, अगर उसमें भी मसला आ गया, फिर फाइनल हम इसको अल्ट्रासाउंड की तरफ ले जाएंगे कि लीवर की जो बनावट है वो आया, जो उसकी माहियत है, उसका जो साइज़ है वो मुकम्मल है या उसमें एट्रोफी हो गई है, यानी कि सुकड़ना शुरू हो गया, सिरोसिस है कि हेपेटाइटिस है। ये अल्ट्रासाउंड हम जब पेशेंट का करवाएंगे तो ज़ाहरी जो शक्ल है लीवर की वो डैमेज हुआ कि नहीं हुआ वो हम उसके अंदर देखेंगे। जब हमने ये सारे टेस्ट फाइनल कर लिए, उसके बाद जो लास्ट टेस्ट होता है
جو ہم میڈیسن کی طرف لے جانے کے لیے پیشنٹ کو کرواتے ہیں وہ ہوتا ہے جینوٹائپ۔ پیشنٹ کا ہم دیکھتے ہیں کہ جینوٹائپ کون سا ہے، وہ کس جینوٹائپ کی کیٹیگری میں آ رہا ہے۔ اگر پی سی آر پازیٹیو ہے کوانٹیٹیو جینوٹائپ کروائیں گے، جب جینوٹائپ ہو جائے گا تو اس کا ٹریٹمنٹ ہم شروع کر دیں گے۔ اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بڑے ہاسپٹلوں میں گورنمنٹ نے بھی سہولت دی ہوئی ہے، وہاں سے بھی آپ کروا سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ پی سی آر اور جینوٹائپ کروا کے پھر آپ کا ٹریٹمنٹ شروع کریں گے۔ ہیپاٹائٹس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ایلوپیتھی کے اندر جب کسی پیشنٹ کو ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے، پیلے یرکان کے اندر ہم اس کو میڈیکل ٹیسٹ کے اندر جو میڈیکل انگریزی ادویات ہیں ان میں اس کو ڈرپس لگائی جاتی ہیں ہیپامرز انجیکشن ڈال کے، جس سے بلو ربن کی جو مقدار بڑھی ہوئی ہے وہ نارمل سطح پہ آ جاتی ہے۔ مریض کی بلو ربن کی جب مقدار نیچے آ جاتی ہے تو پیلا یرکان جس کو ہم ہیپاٹائٹس اے بولتے ہیں وہ اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر مسئلہ ہیپاٹائٹس بی اور سی کا ہے، اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ مریض کو سلیور ٹیبلٹ، ہیپامر سیرپ اور جیٹی پار سیرپ، یہ 3 قسم کی میڈیسنز اس پیشنٹ کو شروع کروا دی جاتی ہیں انگریزی طریقہ علاج کے اندر۔ اور ساتھ ہی اس کے اگر سٹمک کا مسئلہ ہو، سٹمک ساتھ ڈسٹرب ہو، وومیٹنگ پیشنٹ بار بار کرتا ہو، اس کے اندر کیا کہتے ہیں کہ میوکین کا سیرپ ساتھ شروع کروا دیا جاتا ہے۔ سلیور ٹیبلٹ، ہیپاٹائٹس، ہیپامر سیرپ، اس کے بعد جیٹی پار سیرپ، اس کے بعد میوکین سیرپ، یہ انگریزی طریقہ کار کے اندر مریض کو صبح شام کی ڈوز کے حساب سے استعمال کروایا جاتا ہے، جس سے ہیپاٹائٹس ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سملر ٹریٹمنٹ کی طرف جو نیچرل لا آف کیور ہے، ہومیوپیتھک طریقہ علاج۔ ہومیوپیتھک میں اس کا جو طریقہ علاج ہے، ایک میڈیسن ہے جو جگر کے تمام عوارض، تمام مسائل کا حل اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اس میڈیسن کا نام ہے چیلیڈونیم۔ چیلیڈونیم جو میڈیسن ہے یہ ہم جگر، اگر ایٹرافی جگر کا لیور سیروسس ہو، ہیپاٹائٹس کا مسئلہ ہو، ہم دونوں صورتوں میں چیلیڈونیم کو 30 طاقت کے اندر 10 ڈراپ صبح اور 10 شام کو استعمال کروا کے مریض انشاءاللہ 15-20 دن یا 1 ماہ کے اندر یہ دوائی اپنا اثر کرتی ہے اور انشاءاللہ مریض ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہم نے ٹیسٹوں کے اندر دیکھا کہ اس کے ایل ایف ٹی کے اندر، لیور فنکشن ٹیسٹ کے اندر، کہ اس کی جو مقدار ہے ایس جی پی ٹی یا ایس جی او ٹی، اگر ایس جی پی ٹی کی یا ایس جی او ٹی کی جو نارمل مقدار ہے وہ تقریباً 45 ہوتی ہے ہر لیب کی، 45 سے اگر ابو ہے، مثال کے طور پہ 100، 125 پہ کوئی ویلیو چلی گئی ہے، ایک ویلیو آپ کی 50-60 پہ چلی گئی ہے ایس جی پی ٹی اور ایس جی او ٹی کی، جس چیز کی ویلیو زیادہ گئی ہے ایس جی پی ٹی کا اگر مسئلہ ہے تو ہم کہیں گے کہ سٹمک کا مسئلہ ہے، سٹمک کی وجہ سے آپ کا لیور ڈسٹرب ہوا ہے۔ اگر ایس جی او ٹی کی مقدار ہمارے بلڈ کے اندر زیادہ آئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہارٹ کا مسئلہ ہے۔ ہارٹ کا اور لیور کا جو مسئلہ ہے اس میں جو باڈی کے انزائم بنتے ہیں لیور کے اندر وہ ایس جی او ٹی ہوتا ہے۔ ایس جی او ٹی کا مسئلہ ہارٹ کی طرف ہمیں اشارہ کرتا ہے۔ یہ جو ٹیسٹ میں نے آپ کو بتائے تھے پہلے، انہی کے اندر یہ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ میں نے آپ کو چیلیڈونیم کا بتایا 30 طاقت کے اندر، وہ استعمال کرنی ہے۔ اس کے بعد اگر معدے کا ساتھ مسئلہ آ رہا ہے، پراپر خوراک ہضم نہیں کر پا رہا، یا ہمارا گال بلیڈر اس کے اوپر لگا ہوا ہے، وہ پراپر اس کو ہاضمے میں مدد نہیں دے رہا، اس کے لیے ہم ساتھ نقص و میکا شروع کریں گے میڈیسن، جو 30 طاقت میں ہوگی، جس کے 10 ڈراپ صبح اور 10 شام کو ہم استعمال کریں گے۔ 2 میڈیسن میں نے آپ کو بتائیں، چیلیڈونیم 30 طاقت میں اور نقص و میکا 30 طاقت میں، ہم لیور کے مریض کو جس کو ہیپاٹائٹس ہے یا لیور سیروسس ہے، اس کو پلانے سے انشاءاللہ مریض صحت یابی کی طرف جانا شروع ہو جائے گا۔ فوڈ ٹریٹمنٹ کے اندر جو گنے کا رس ہے، چیلیڈونیم جو میڈیسن ہے اس کا اور گنے کے رس کا آپس میں بڑا تعلق ہے۔
گنے کا جو رس ہے وہ کڈنی اور جگر کے لیے ایز اے فلٹریشن کا کام کرتا ہے، یعنی کہ اس کو ہم فلٹر لیکوڈ کہہ سکتے ہیں، کہ جو ہماری باڈی کے اندر سے گزرتا ہے کڈنی سے یا لیور سے گزرتا ہے، تو یہ وہاں کے جو فاسد مادے ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو نقصان دے رہے ہیں ان کو یہ ختم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ مریض کا سب سے مین مسئلہ گندے پانی کا استعمال۔ آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا، جن علاقوں میں سیوریج کا پانی مکس ہو رہا ہو وہاں کے لوگ پہلے پانی 100 درجے سینٹی گریڈ پر ابالیں، وہ بوتلوں میں بھر کر گھر کے اندر استعمال کریں تاکہ آپ کو جگر کے مسائل سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ جگر کے مسئلے کے حوالے سے جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی، گنے کا رس اور صاف پانی، یہ 2 اہم چیزیں ہیں جو آپ جگر کے مریض کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو اس کا ہم پرہیز کریں گے، پرہیز اس کا سب سے اہم ہے۔ لیور کی بیماری کے اندر ہیپاٹائٹس کا مسئلہ ہو، لیور سیروسس کا مسئلہ ہو، اس کا سب سے اہم چیز ٹریٹمنٹ آپ میری نظر میں دیکھیں تو وہ پرہیز ہے۔ اگر آپ پرہیز اس کا پراپر کرتے ہیں، کس چیز سے؟ چکنائی سے۔ چکنائی چاہے وہ آئل کی صورت میں ہو، چاہے ڈالڈا گھی کی صورت میں ہو، چاہے وہ مکھن کی صورت میں ہو، کوئی بھی ایسی چیز جو جسم کے اندر چکنائی پیدا کرتی ہے آپ نے وہ مریض سے کوسوں دور کر دینی ہے، کیونکہ جب یہ چکنائیاں ہماری باڈی کے اندر جاتی ہیں تو کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے۔ جب کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے، جو چکنائیاں خون کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ جگر جو ہمارا پہلے سے بیمار ہے، ہمارے جگر کو اس خون کو فلٹریشن کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب خون کی فلٹریشن کا سامنا جگر کو کرنا پڑے گا، وہ بہتر طور پر اس کو فلٹر نہیں کر پائے گا، اس میں کام زیادہ ہو جائے گا۔ مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اگر موٹر سائیکل یا کار وغیرہ کا انجن ہو، اس میں آپ موبل آئل وغیرہ نہ ڈلوائیں تو وہ انجن ایٹ اپ ہو جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کی ورکنگ چل رہی ہے لیکن اس کے اندر لوبریکیشن نہیں ہے، اس کے اندر جو لوبریکیشن آپ نے پیدا کی ہے اس کی وجہ سے وہ پراپر کام کر رہی ہے۔ لیکن یہاں پہ جو مسئلہ ہے کہ آپ نے لوبریکیشن جو چکنائیاں ہیں وہ جگر کو نہیں دینی تاکہ وہ فلٹریشن میں آسانی سے خون کو فلٹر کرے اور اس کو زیادہ محنت نہ کرنی پڑے۔ جب کوئی چیز بیمار ہوتی ہے اس کو محنت کم سے کم کروائیں تاکہ اس کا جو مرض ہے وہ ٹھیک ہو سکے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک ہیپاٹائٹس کے حوالے سے، جس میں ہیپاٹائٹس اے بی سی اس کے حوالے سے ہم نے آپ کو مکمل طور پر اس کا انٹروڈکشن کروایا، اس کے سمٹم بتائے، اس کا جو میڈیکل ٹیسٹ تھا وہ ہم نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا، اس کا جو انگریزی ٹریٹمنٹ ہے وہ بتایا، ہومیوپیتھک طریقہ علاج بتایا اور فوڈ ٹریٹمنٹ بتایا۔ فوڈ کے حوالے سے ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ لیور فش آئل استعمال کر سکتے ہیں کہ جس کے اندر لیور کے حوالے سے انزائم ہوتے ہیں، اس کی مقدار وہ نارمل کرنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے گا آج کے ٹاپک کے ساتھ، انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں نئے ٹاپک کے ساتھ اس کی علامات اور ٹریٹمنٹ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنی صحت کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔